السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسد چودھری اپنے پروگرام میں نئی سوچ کے ساتھ۔ اس وقت مہنگائی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس سلسلے میں مختلف بونسز کا اعلان کر رہی ہے تاکہ شہریوں کی مدد کی جا سکے، کیونکہ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ اٹلی میں کون سے بونس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں جو اپنے شہریوں کے لیے کاسٹ آف لیونگ کو قابو کرنے کے لیے کون سے بونسز کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اٹلی کی بات کرتے ہیں۔ اٹلی میں تمام ورکرز جو ہیں ان کے لیے 200 یورو کا ٹانٹم بونس جو ہے وہ رکھا گیا ہے جولائی کے پے سلپ میں، اور اسی طرح جو برطانیہ ہے وہاں پہ 650 پاؤنڈ کا ایک بونس رکھا گیا ہے جو 2 قسطوں میں دیا جائے گا، ایک 326 پاؤنڈ کی، ایک 324 پاؤنڈ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اٹلی میں جو خواتین جنہوں نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا اور وہ گھر کی صفائی وغیرہ اپنے گھر کے کام کرتی ہیں، جن کو ہاؤس وائف کہا جاتا ہے یا کازالنگا کہا جاتا ہے اٹلی میں، ان کے لیے کون سی جو بونس ہے وہ اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی جو گھروں میں رہتے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، تو ان کے لیے کون سے بونس ہے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، اٹلی کی حکومت نے ڈکریٹو ایوتی کے نام پہ ایک قانون بنایا تھا، جس کے تحت اس سال 2022 میں جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے شہریوں کی مدد کرنے کے لیے ایک بونس دیا جائے گا جو 200 یورو کا ہوگا۔ ایک ہی دفعہ ملے گا، ٹانٹم ہے، اور یہ جولائی کے بوستے میں یعنی جولائی کی پے سلپ میں آپ کو ملے گا۔ اس کو لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس سال کام کرتے رہے ہیں اٹلی کی کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی قسم کی کمپنی میں، اور آپ کو ایک فارم ہوگا جس کو آؤٹو سرٹیفکیشن کہتے ہیں، وہ آپ کو فل کرنا ہوگا، اور وہ فل کر کے جہاں پہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اس مالک کو آپ کو یہ فارم دینا ہوگا۔ موسٹلی جو فیکٹریز ہیں ان کی جو سیکٹری ہوتی ہیں امپیگاتا، وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں اور وہ مدد بھی کر دیتی ہیں، ان کے پاس موجود بھی ہوتی ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں یہ جولائی سے پہلے آپ نے دینا ہے، یا جولائی کے پہلے ہفتے میں آپ دے سکتے ہیں تاکہ جب آپ کی تنخواہ ہے تو اس میں آپ کو 200 یورو مل جائیں۔ وہ آپ نے فل کر کے مالک کو دینا ہے، اور اس کے بعد اس سے رہنمائی لے لیں کہ کیا آپ اس کے ایلیجیبل بھی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ اکثر مدد کر دیتی ہیں، اگر نہ ہو تو آپ لوکل CGIL یا دیگر جو ایسوسیشنز ہیں ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ فارم آپ فل کر کے مالک کو دیں گے تو جو جولائی میں آپ کو پے سلپ ملے گی اس میں آپ کو 200 یورو حکومت کی جانب سے مل جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں، کولف بدانتے جن کو کہا جاتا ہے، یا بیبی سیٹر کہا جاتا ہے، یا ڈومیسٹک ورکر کہا جاتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا تو مالک ظاہر ہے وہ لیگلی اس طرح کے پے سلپس وغیرہ نہیں باندھ رہی ہوتی، وہ چیدولینو سی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور اس لیے ان کو وہاں سے نہیں ملیں گی۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمس کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے لیے اپلائی کریں۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو اسی طرح CGIL یا کسی کی مدد لے سکتے ہیں، اور ان کو حکومت کی جانب سے براہ راست 200 یورو کا جو ہے وہ بونس ملے گا۔ اس کی شرطیں جو مین ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی، اگر آپ مختلف کام کر رہے ہیں 2-3 جگہوں پہ، تو کوشش کریں کہ مختلف جگہوں پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی کام پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آؤٹو سرٹیفکیشن میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کسی اور جگہ سے پیسے نہیں لے رہے، اور اگر آپ لے بھی لیں گے غلطی سے تو وہ واپس بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ وہ نہ کریں، آپ ایک ہی جگہ سے لیں، اور جو کولف بدانتے اور بیبی سیٹر ہیں وہ ایمس کی ویب سائٹ سے جا کر لیں۔ اٹلی میں ہی بونس کازالنگے کے نام پہ حکومت نے ایک بونس کا اعلان کیا ہے جو ان شہریوں کو دیا جائے گا جو کام نہیں کرتے۔ ہاؤس وائف اور کازالنگے کے بارے میں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وہ کام نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے دوسرے ورکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گھر کا کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت جو ہے وہ اس کا بونس کا اعلان کیا ہے، جس کو پہلے بھی آلریڈی وہ اسینیو سوچالے بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو پینشن کے حقدار نہیں ہیں ان کو حکومت کی جانب سے تقریباً جو ملتا ہے 468 یورو کا
ماہانہ کا بونس، اور یہ سال میں 13 اس کی جو ہے وہ ملتی ہیں تنخواہیں۔ اس کا فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو شرائط ہیں ان میں یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کازالنگا یعنی ہاؤس وائف عورت ہو یا کہ مرد ہو جس نے کبھی کام نہیں کیا، وہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ 67 ایئر 67 سال سے اوپر ہونی چاہیے، یعنی وہ پینشن کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، اور ان کے پاس انہوں نے اپنے گھر کی جو انفورتونیوں کی انشورنس ہے وہ کروائی ہوئی ہو، یعنی حادثے کی صورت میں اگر کوئی مسئلہ بنے تو وہ نارملی لوگوں نے کروائی ہوتی ہے، اینیل اس کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہو، یورپین نیشنلٹی ہو، یا پھر وہ اگر غیر ملکی ہیں تو ان کے پاس کارتا دی سوجورنو یا پرمیسو دی سوجورنو لنگو پیریوڈو ہوئے ہو، یا پھر ان کے پاس پروتیسیون سوسیڈیاریا کی سوجورنو ہو، یا پھر ان کے پاس ازیلو پولیٹیکو کی سوجورنو ہو۔ اگر ان کیٹیگریز میں وہ آتے ہیں، اور سب سے اہم شرط جو ہمیشہ ہی پینشن کے سلسلے میں اٹلی میں ہوتا ہے کہ آپ کو اٹلی میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہو، یعنی سرٹیفکیٹو دی ریزیڈنسا سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ 10 سال سے اٹلی میں ہی رہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس اسینیوں کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو انکم ہے وہ 6085 یورو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سنگل ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں، جوڑے کی صورت میں ہیں، تو پھر آپ کی ٹوٹل انکم 12170 سالانہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے اپلائی کرنے کے لیے، آپ کو امس کی ویب سائٹ پہ جا کے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس پر بہت بحث ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسینیو سوچیالے اور جو کازالنگے کا بونس ہے جو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ بونس حکومت ایسے اداروں کو بھی دے رہی ہے جو ایسے لوگوں کو کورسز وغیرہ کرواتے ہیں یا ان کی پروفیشنلٹی میں اضافہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ہے، وہ اپنے ظاہر ہے جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنی جو انجینئرز کی اپنے جو کمرشلسٹ ہیں ان کی مدد سے کر لیں گے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کی عمر 67 سال سے زیادہ ہے، آپ کو اٹلی میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس کارتا دی سوجورنو ہے، آپ کے پاس پروتیسیون سوسیڈیاریا ہے، یا زیلو پولیٹیکو ہے، یا آپ کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہے، یا آپ کے والدین ہیں، تو آپ کو ان کے لیے یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں برطانیہ کی، تو برطانیہ میں اس کاسٹ آف لیونگ کو، اس جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 650 پاؤنڈ 650 پاؤنڈ کی مدد جو ہے وہ شہریوں کو پہنچائے گی۔ 650 پاؤنڈ جو ہے اس کو 2 قسطوں میں دیا جائے گا۔ ایک جو پہلی قسط ہے وہ 326 یعنی 326 پاؤنڈ کی ہوگی، اور دوسری قسط جو ہے وہ 324 پاؤنڈ کی ہوگی۔ 326 پاؤنڈ کی جو قسط ہے وہ 14 جولائی 2022 سے لے کر اینڈ جولائی تک جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد جو 324 کی قسط ہے اس کے بھی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا، وہ ونٹر تک وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تمام ایسے شہری جو کسی بھی قسم کا بینیفٹ لے رہے ہیں، یا جو لو انکم پر ہیں، جو ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو بچوں کا چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو یونیورسل کریڈٹ لے رہے ہیں، ان سب کو یہ مدد حکومت کی جانب سے ملے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی شہری ڈسیبلٹی لے رہا ہے، وہ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لے رہا ہے، وہ پی آئی پی لے رہا ہے، ان کے لیے اضافی حکومت جو ہے وہ 150 پاؤنڈ ان کو اضافی دیے جائیں گے۔ ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یو کے کا جو سسٹم ہے وہ اٹلی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو جس بھی ادارے سے جس بھی قسم کی فنڈنگ مل رہی ہے، چاہے وہ بینیفٹ مل رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی بھی ڈی ڈبلیو سے آ رہے ہیں یا یونیورسل کریڈٹ سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو حکومت کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح کے بونسز کا اعلان اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ تمام حکومتوں سے، چاہے وہ یورپین حکومت ہو، چاہے وہ برطانیہ کی حکومت ہو، ان سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ آج کی جو برطانیہ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 9.1% کو کراس کر رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہ 9% کو کراس کر چکا تھا۔ ہر چیز جو ہے اس میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کی مین وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو یوکرائن کی جنگ ہے اس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر فوڈ کی ہم بات کریں تو گندم اور مکئی جو ہے وہ بھی یوکرائن سے آ رہی تھی۔ اگر ہم کھانے پینے کے تیل کی بات کریں جو سن فلاور آئل ہے وہ بھی وہاں سے ہی آ رہا تھا۔ اب وہ چیزیں شارٹ ہوئی ہیں تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں دوسری چیزیں خریدنے کے لیے، مکئی کا تیل خریدنا شروع ہو گئے ہیں یا زیتون کا تیل خریدنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے آٹومیٹکلی جو
پرائس ہے وہ اپ ہو گیا. آج بہت الارمنگ قسم کی جو نیوز تھی کہ آزڈا جو کمپنی ہے اس کے ذمہ دار کا انٹرویو چھپا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اب لوگ کیشیئر سے بات کر لیتے ہیں کہ جب ہمارا بل 30 پاؤنڈ سے اوپر جانے لگے تو روک دو، ہم اس سے زیادہ چیزیں نہیں خریدیں گے. یہ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذہنی نفسیات کا اثر ہوتا ہے کہ جب رقم کم ہونا شروع ہوتی ہے تو لوگ خرچ کرنا کم شروع کر دیتے ہیں. ماضی میں ہمیشہ انفلیشن اس طریقے سے کنٹرول ہو جاتی رہی ہے کہ لوگ چیزیں کم خریدنا شروع کر دیتے تھے تو انفلیشن سٹاپ ہو جاتی تھی. لیکن اس دفعہ انفلیشن کا تعلق چیزوں کی مہنگائی اور لوکل مہنگائی سے نہیں ہے، یہ عالمی حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کے ایکسٹرنل جو ہیں وہ وجوہات بنی ہوئی ہیں. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں جنگوں کا خاتمہ ہو، تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ جو عام شہری ہے وہ اس مہنگائی کے عذاب سے بچ سکے. اس طرح کی اور بہت سی خبریں لے کر آئندہ پھر کسی نئے سوچ پروگرام میں آئیں گے. اپنا گرد و نواح کے دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا.